خوبصورت نوجوان آتا ہے اس کے پاس اور اس کو اٹھاتا ہے، اٹھو۔ وہ اٹھتا ہے، وہ پوچھتا ہے تم کون ہو؟ وہ کہتا ہے میں تمہاری تنہائیوں کا ساتھی ہوں۔ ہوگا کہ کوئی ایسا عمل انسان چاہے گا کہ دور ہو جائے میرے سے، اس پہ بات ہی نہ ہو، یہ ڈیلیٹ ہو جائے۔ جیسے ہم کہتے ہیں ہائے میری اس پکچر کو ڈیلیٹ کر دو، ہائے میری اس ویڈیو کو ڈیلیٹ، آمدم بعیدہ، اس کے اور اس کے گناہوں کے درمیان ایک لانگ ڈسٹینس ہو جائے۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمۃ اللہ وبرکاتہ ایک اور صبح کا آغاز قرآن سمجھنے سے کرتے ہیں۔ ون ورڈس ون ڈے، روز کی ایک آیت۔ ویری وارم ویلکم ٹو آل آف یو۔ ہم بات کر رہے تھے کافروں کے ساتھ تعلقات کی، پراؤڈ ٹو بی مسلم ہونے کی، کہ ہمیں اپنے مسلمان ہونے پہ فخر ہے یا نہیں، کانفیڈنٹ ہو کر ہم اسلام کے اصولوں پر بعمل ہوتے ہیں یا نہیں، ہم نے جو گیٹ اپ اپنا رکھا ہے کیا ہم اس پر کانفیڈنٹ ہیں یا نہیں۔ تو اب یہ تو تھا لیسن آیت نمبر 29 کا، اور آج ہم نے دیکھنی ہے آیت نمبر 30 سورۃ آل عمران کی۔ یہ بھی مزید یہی جو لیسن ہے اس کو مزید ایکسپلین کرنے والی آیت ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، یوم وہ دن، تجد جب پا لے گی، کل نفس ہر جان، ما عملت جو اس نے اعمال کیے ہوں گے، من خیر اچھے، محضرن اپنے سامنے وہ اپنے اعمال کو پا لیں گے۔ وَيَعْلَمُ وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ، اور ایسے ہی جو برے اعمال کیے ہوں گے وہ بھی اپنے سامنے پا لیں گے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ تودو، وہ چاہیں گے، لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، کاش ان کے درمیان اور ان گناہوں کے درمیان طویل فاصلہ ہو جائے، بہت دور ہو جائیں وہ اعمال ان سے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنے نفس سے ڈراتا ہے، اپنے آپ سے ڈراتا ہے۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ بڑا مہربان ہے، بڑی شفقت کرنے والا ہے، رعوف ہے، نرمی کا معاملہ کرنے والا ہے۔ یہ ہے اصل بات، یہ ہے حاصل ہماری زندگی کا، کہ جو بھی عمل ہم نے کیے ہیں ان کو ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم اپنے سامنے ایک کھلی کتاب کی طرح وہ ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ وہ بھی آپ سمجھیے ہماری ایک ویڈیو، ہماری لائف کی پوری ہماری لائف کی ویڈیو ہمارے سامنے چلا دی جائے گی۔ من خیر، اچھے اعمال کی۔ حدیث میں بھی آتا ہے نا، یہ مرتے ساتھ ہی یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان قبر میں جاتا ہے تو ایک بڑا خوبصورت نوجوان آتا ہے اس کے پاس اور اس کو اٹھاتا ہے، اٹھو۔ وہ اٹھتا ہے، وہ پوچھتا ہے تم کون ہو؟ وہ کہتا ہے میں تمہاری تنہائیوں کا ساتھی ہوں، تمہارا دوست ہوں۔ انسان کہے گا مجھے تو نہیں یاد تم میرے کون سے دوست ہو؟ تو وہ خوبصورت نوجوان کہے گا یہاں میں تمہاری تنہائی ختم کرنے کے لیے آیا ہوں، میں تمہارا وہ قرآن ہوں جو تم پڑھا کرتے تھے، تمہاری وہ نماز ہوں جو تم ادا کرتے تھے، تمہارے وہ نیک اعمال ہوں جو تم اللہ کی رضا کے لیے کیا کرتے تھے۔ اور بہت سی صورتوں کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یہ انسان کے پاس انسان کی تنہائی دور کرنے کے لیے آئیں گی، اور قرآن کے لیے تو خاص طور پر آتا ہے، روزوں کے بارے میں آتا ہے، انسان کے بہت سے اعمال کے بارے میں آتا ہے۔ تو پھر اس کے وہ نیک اعمال جو ہے وہ اس کے لیے اس کی تنہائیوں کا ساتھی، اس کی قبر کی روشنی بن جائیں گی۔ اور پھر ایسے ہی اللہ تعالیٰ سے بھی احادیث میں آتا ہے کہ کچھ اعمال جھگڑا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے نے میرے ساتھ زندگی گزاری ہے تو آج میں سفارشی بن کے آیا ہوں اس کے لیے۔ اور ایسے ہی دوسرا معاملہ بھی ہوگا۔
وما عملت من سوء، جس نے برے اعمال کیے ہوں گے وہ بھی اس کو پالے گا، جس نے برے اعمال کیے ہوں گے اس کو اس کا بدلہ مل جائے گا، وہ بھی موت آتے ساتھ قبر میں جاتے ساتھ ہی وہ بھی معاملہ شروع ہو جائے گا۔ وہ ایک لمبی حدیث ہے، میں نے پورا ایک پروگرام کیا ہوا ہے اس پہ کہ مرنے کے بعد انسان کے ساتھ کیا ہوگا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں وہ ایک لمبی روایت آتی ہے جس میں اچھے اعمال کرنے والے کا اور برے اعمال کرنے والے کا پورا انجام ہے، مرنے سے لے کے تو پھر جو ہے وہ دوبارہ قبر میں آنا اور پھر دوبارہ جو ہے وہ اٹھنے تک اس کا کیا حال ہوگا، وہ پوری حدیث میں نے بتائی ہوئی ہے۔ تو فرمایا کہ اور پھر کیا ہوگا، اب یہ اس بات پہ غور کریے، تودو وہ چاہے گا، لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، کاش اس کے درمیان اور اس کے گناہوں کے درمیان ایک لانگ ڈسٹینس ہو جائے، دور ہو جائے اس کی نظروں سے۔ یہ ایسے ہی ہے، آپ سوچیے کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے نا کہ بات کرتے ہوئے آپ کے ماضی کی کوئی ایسی بات چھڑ جاتی ہے، آپ فرینڈس میں بیٹھے ہوئے ہیں، فیملی میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے پاس کی کوئی ایسی بات چھڑ جاتی ہے، آپ چاہتے ہیں ہے اس پہ بات نہ ہی ہو، آپ اٹھ کے چلے جائیں گے، آپ چپ کروائیں گے، آپ ادھر ادھر کریں گے، آپ چاہیں گے کہ اس ٹاپک پہ بات نہ ہو، آپ اپنی انسلٹ فیل کرتے ہیں، آپ اپنے آپ کو ڈیگریڈ ہوتا ہوا فیل کرتے ہیں، تو ایسا یہی ہوگا۔ اس آیت کو پڑھ کے یہی سمجھ آتی ہے کہ یہی معاملہ ہوگا کہ کوئی ایسا عمل انسان چاہے گا کہ دور ہو جائے میرے سے، اس پہ بات ہی نہ ہو، یہ ڈیلیٹ ہو جائے۔ جیسے ہم کہتے ہیں آئے ہائے میری اس پکچر کو ڈیلیٹ کر دو، آئے ہائے میری اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دو، تو ایسے ہی ہم چاہیں گے ہماری لائف کی ویڈیو میں سے یہ اعمال ڈیل ہو جائیں، ڈیلیٹ ہو جائیں، یہ اعمال نظر ہی نہ آئے، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ تو انسان یہ چاہے گا اس کے گناہوں کے درمیان ایک لمبا فاصلہ ہو جائے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے۔ وہی بات دوبارہ ریپیٹ کی گئی جو آیت نمبر 28 میں ہے۔ یہ 2 دفعہ اللہ نے کہا کہ اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈرا رہا ہے، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں ڈرا رہا ہے۔ پھر مزید تاکید کے لیے کہا کہ نفسہ، اپنے آپ سے ڈرا رہا ہے، کہ اللہ تعالیٰ انسان بھول جاتے ہیں، اللہ رب العزت نہیں بھولتا، وہ لطیف ہے، لطیف، وہ باخبر ہے، وہ قہار ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ اور اللہ کا عذاب، ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ یہ یہاں پہ کن لوگوں کے لیے کہا؟ یہ ان لوگوں کے لیے کہا جو اپنی وفاداریاں اسلام دشمنوں کو بیچ دیتے ہیں، جو اپنے دین، اس کو دین کو بیچنا کہا، جن کی وفاداریاں مسلمانوں کے لیے نہیں ہوتی، کافروں کے لیے ہو جاتی ہیں، گیٹ اپ مسلمانوں کا اپنایا ہوتا ہے، دھوکہ دیتے ہیں اپنی ریاست کو، اسلام کو دھوکہ دیتے ہیں، اپنی وفاداریاں غیروں کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں، اپنی دوستیاں ان کے ساتھ، اپنی وفاداریاں ان کے ساتھ، اپنے سیکرٹس ان کو، اپنی مدد ان کے ساتھ، اپنی فوجیں ان کے لیے بھیج رہے ہیں، اپنی ہر طرح کے ان کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں، ایون ظاہراً کر رہے ہیں، چھپا کے کر رہے ہیں، لوگوں سے چھپا لیں گے ان ریلیشن کو، وہ لوگوں سے چھپا لیں گے، اللہ سے کیسے چھپائیں گے؟ اللہ نے 2 دفعہ فرمایا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈرا رہا ہے۔ جو ڈر جاتے ہیں ان کے بارے میں پھر فرمایا کہ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ اپنے بندوں کے لیے رعوف ہے۔ کن کے لیے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جاتے ہیں ان کے لیے باغات ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتے ہیں، جن کی دوستیاں، جن کی وفاداریاں اسلام کے لیے ہوتی ہیں، جان دے دیتے ہیں، مسلمانوں کے راز شیئر نہیں کرتے، مسلمانوں کے ساتھ وفاداریاں ختم نہیں کرتے، اپنے دین کو بیچتے نہیں ہیں، اپنے دین پر عمل کرنے سے گھبراتے نہیں ہیں، فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ ان الجنت ہی الماوا، جنت ان کا ٹھکانہ ہوگی۔ یہ جو ابھی ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ انسان یہ چاہے گا لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، اس کے اور اس کے گناہوں کے درمیان ایک لانگ ڈسٹینس ہو جائے۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا بھی ہے جو نماز شروع کرتے ہوئے ہم پڑھتے ہیں، اللہم باعد بینا و بین خطایا کما بعدت بین المشرق والمغرب۔ یہ دعا بھی
اسی چیز کو ایکسپلین کرتی ہے کہ اللہ میرے اور میرے گناہوں میں اتنا لانگ ڈسٹینس ہو جتنا مشرق اور مغرب میں ہے، گناہ میرے سے اتنے دور ہو جائیں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. پھر اچھے اعمال کے لیے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہم انی اسألک حبک اللہم انی اسألک حبک، اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک، اور ہر اس شخص کی محبت کا جس سے تو محبت کرتا ہے، والعمل الذی یبلغنی حبک، اور ہر اس عمل کا سوال کرتا ہوں جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے. تو ایسے ہی ان اعمال سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے جو برے ہیں، اور ان اعمال کا سوال کیا ہے جو اچھے ہیں، جو ہمیں اللہ کی محبت تک پہنچاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہماری وفاداریاں اسلام کے لیے ہو جائے، ہماری محبتیں، ہماری دوستیاں، ہماری ریلیشن اسلام کے لیے ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی زندگی دے کہ جو ہم ایسے اعمال کرتے ہوئے گزارے جو ہمیں تیرے قریب کر دے، اور جو ہمیں تیرا محبوب بندہ بنا دے. آمین.